تو اس پہ میں صابری صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ جو لوگوں کا یہ جو گمان ہے کہ جناب دین میں سختی نہیں ہے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں ہونا چاہیے رمضان میں، اور دوسرا بڑا کام جو فرمایا جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا وہ ہے غریبوں کی مدد کرنا، صدقات، نفلی صدقات، یعنی سحری افطاری کا اہتمام کروانا وہ الگ سے ہے، اس کے علاوہ جو ضروریات ہیں لوگوں کی اس کی طرف بھی توجہ دینا۔ جی صابری صاحب کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو یہ مہینہ حقیقت میں صلہ رحمی کا مہینہ ہے۔ جی صلہ رحمی رشتہ داروں سے بھی حقیقت میں کی جائے۔ جی ہمارے جو معاشرہ ہے، خصوصاً ہم جس سٹی کے اندر رہتے ہیں یہاں پر تو رشتہ داروں سے دوری ہی اختیار کی جاتی ہے۔ جی جی لیکن یہ کانسیپٹ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ بے شک۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس سے پہلے ویسے تو یہ پورا سال صلہ رحمی کرنی چاہیے اور اسٹارٹ اس کا رشتہ داروں سے لینا چاہیے، بے شک۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ بھی ہے۔ جی بیماروں کی عیادت کرنے، کوئی مشکل میں ہے تو اس کے کام آ جائے، یہ سارے کے سارے کام کرنے، یہ ایسے کام ہیں کہ جو آپ کے اعمال نامے کے اندر کاؤنٹ ہونے والے ہیں، اور یہ دکھلانے کے لیے نہیں، کسی کو دکھلاوے کے لیے، یعنی میں جا رہا ہوں کسی عزیز کے پاس تو فلاں خوش ہو جائے، فلاں نہیں، جی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ جی کی جی منشا کے لیے۔ اور معافی اور درگزر کا مہینہ بھی ہے۔ جی ہمارے انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے، لغزشیں بھی ہو جاتی ہیں، انسان بحیثیت انسان، تو ایک بڑا دل کر کے معافی والا دروازہ بھی کھول دینا چاہیے تاکہ جس سے خطا ہوئی ہے وہ معافی مانگ لے، جی اور جس سے اگر نہیں بھی خطا ہوئی تو معافی مانگ لے، تو اللہ کی طرف سے اجر ہے۔ بے شک بے شک۔ اور جو خصوصاً ایک چیز جو رمضان المبارک کے اندر جو جیسے آپ نے کہا کہ حکومت اعلان کرتی ہے کہ ہوٹلوں کو بند کر دو، جی تو جی کچھ لوگ آتے ہیں کہ نہیں، ہوٹلوں کو نہیں بند کرنا چاہیے، تو حقیقت میں وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ احترام رمضان۔ ہاں احترام ہے، بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں جی جی وہ احتراماً ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں رمضان المبارک میں، جو ویسے بھی حرام ہے، لیکن جی وہ احترام رمضان میں اپنے اس حلال کو بھی وہ چھوڑ دیتے ہیں غیر مسلم۔ جی تو یہ خصوصاً ہمارے اس معاشرے کو سوچنا چاہیے کہ جس معاشرے کے اندر جس کی بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے اوپر بنی ہے، جی جی اس کے اوپر عمل ہو۔ اور ایک جو رمضان المبارک کے اندر جو ایک خصوصاً جو ہمارے معاشرے میں خرابی ہے کہ دسترخوان، بڑے بڑے دسترخوان سج جاتے ہیں، جی جی آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں انسلٹ بھی ہوتی ہے، جی جی حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کی عزت اور حرمت کی کتنی سخت قسم کی مثالیں بھی بیان کی ہیں، جی جی کیا، لیکن ہم اس دسترخوان کے بہانے ان کی کیا انسلٹ کرتے ہیں۔ اللہ تو کھلا رہا ہے، پورا 11 مہینے کھلا رہا ہے، جی ہاں آپ لوگوں سے، مختلف لوگوں سے زکوٰۃ خیرات اکٹھی کر کے جی جی پھر وہاں پر آپ ایک انسان کی عزت اور حرمت کا بھی خیال نہیں کرتے، تو میرے خیال میں ایسے دسترخوانوں کو نہیں سجانا چاہیے۔ جی آپ دیکھیں مدارس کے اندر آپ کسی وقت میاں صاحب تشریف لائیں، جی جی پورا سال تسلسل کے ساتھ دسترخوان سجتے ہیں، جی لیکن آج تک الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مدارس نے کوئی ایک تصویر بھی پبلک نہیں کی کہ دسترخوان ہمارے یہاں سجا ہوا ہے۔ جی کیوں؟ کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے۔ تو یہ تسلسل کے ساتھ یہاں پر دسترخوان سجائیں۔ بے شک میں تو یہ درخواست کروں گا آپ کے اس پروگرام کے توسط سے جی جی کہ آپ ضرور دسترخوان سجائیں، لیکن انسان کی عزت کا خیال سب سے زیادہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ جی میں تو یہ درخواست کروں گا کہ آپ یہی دسترخوان اٹھا کر مسجد کے کسی چاردیواری کے اندر لے جائیں، جی بجائے فٹ پاتھ کے اوپر، مارکیٹوں کے اندر جگہ جگہ نمود و نمائش، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ جی جی تو اس کو اٹھا کر کسی مسجد اور مدرسے کے اندر جہاں سے تہذیب کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ اور بڑے بادب انداز سے ان کو پیش کیا جائے تاکہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، یہ خصوصاً خیال کرنا چاہیے۔ اور پھر رمضان المبارک کے اندر چونکہ روزہ ہوتا ہے
تو ہر ایک انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے، غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے. تو ایسے مواقع کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جی جھگڑے سے منع کیا ہے. جی جی فرمایا کہ اگر کوئی آپ سے جھگڑا کرے تو آپ اس سے کہو کہ میں روزے سے ہوں، روزے سے میں جھگڑا. ویسے ہی تو یہ تو پورے سال کرنا چاہیے کہ میں جھگڑا نہیں کرتا ہوں، جی جی لیکن رمضان میں خصوصاً اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ غصہ بھی آدھا، بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، پھر کوئی سخت بات بھی کر رہا ہے. جی جی لیکن اس موقع کے اوپر اگر آپ کہتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں، میں آپ کا اس بات کا جواب نہیں دوں گا، جی تو گویا آپ نے حقیقت میں تقوی حاصل کر لیا. جی جی تو اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. بہت اچھے بہت اچھے. جی صابری صاحب آپ نے بہت ہی اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے.